نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں ابتدائی حصہ سورہ ہود ہے اور آخر میں سورہ یوسف آدی ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود و خواتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند گنے چنے سفید بال آ گئے تھے آخری عمر میں، تو آپ فرماتے تھے کہ میری یہ جو داڑھی میں سفیدی آئی ہے یہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں کی وجہ سے آئی ہے، کہ جس میں خاص طور پہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ فاستقم کما امرت کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے گراں معلوم ہوئے کہ آپ ویسے مستقیم رہیں، ویسے درست رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ تو یہ والے الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس فرمایا۔ سورہ ہود کے اندر ابتدا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی کتاب کے ذریعے سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آیات کو مضبوط کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور یہ کتاب کے ذریعے سے اکثر کتابوں کی اکثر جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں پہلی آیت میں کتاب کا تعارف ہے، کتاب کا ذکر ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پہ اتاری ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، کیونکہ اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ اور ابتدا میں جو 11ویں پارے کے آخری صفحے کے اندر جو آیات ہیں ان میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، دلوں کے بھید ہیں، ان سے بھی واقف ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں سب کی روزی کا بندوبست اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عارضی ٹھکانوں کو، مستقل ٹھکانوں کو سب کو جانتے ہیں۔ اور اس میں انسان کی ناشکری کا بھی ذکر ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت مل جاتی ہے تو اترانے لگ جاتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر نعمت ملنے کے بعد پھر مصیبت کے بعد پھر نعمت آ جاتی ہے تو پھر اترانے لگ جاتا ہے۔ انسان اس طرح کا جلد باز ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر ہے، پہلی جو قرآن کریم میں کفار کو جو پہلا چیلنج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 10 صورتیں ایسی لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر جب وہ نہیں لا سکے تو پھر ان کو جو بعد میں ان کو تخفیف کر دی گئی کہ تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ کہ جو قرآن جیسی ہو، تو ہم مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس میں سورہ ہود کی ابتدا کی آیات کے اندر ایک آیت ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے ایک گواہ ہے، اس کے پیچھے گواہ آ رہا ہے، تو اور اس سے پہلے گواہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو کہ امام اور رحمت ہے۔ تو اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، اور ویتلوہ آپ کے پیچھے گواہ آ رہا ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ کتاب ہے، قرآن کریم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں قرآن نازل ہو رہا ہے مسلسل، تو یہ قرآن کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا شاہد ہے۔ لیکن ایک دوسرے معنی میں اگر دیکھا جائے، جیسے سائنس آ رہی ہے، سائنس کے آنے کا دور، یہ سائنس کا جو دور ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تائید کا دور ہے، اور اگر سائنس جو ہے وہ صحیح طریقے سے سائنس کو پڑھا جائے، سائنس کے ذریعے سے جو ہے سمجھا جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی باتوں کی تائید کرتی ہے۔ تو اس میں گویا کہ اس بات میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں تب آئیں گی، جو بعد میں شاہد آئے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی کی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر جو مختلف جو معجزات مثلا ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بعض مستشرقین کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی سائنس میں بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہمارا قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی سائنس اگر کوئی بات کہہ دے گی تو ہم اس کو مان لیں گے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہی کہا ہے۔ البتہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ زمانے کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے سمجھ میں آتی ہیں، جو اب تک ہم اس کی اتنی
پورے اس کے اعلیٰ درجے پہ اسے سمجھ نہیں پائے. جیسے مثلا قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم انسان کو سارے کو دوبارہ پیدا کر دیں گے حتیٰ کہ اس کے پوروں کو دوبارہ بنا دیں گے. اب بظاہر دیکھنے میں ہم ترجمہ تو اس کا ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن پورے اتنے اہم ہیں, اس کا ترجمہ یہ بات ہمیں سمجھ میں ابھی آئی, سائنس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آئی. اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے, ہم نے ان کو دھماکے کی آواز سے الگ کر دیا. تو اب یہ بگ بینگ کی تھیوری ابھی آئی, لیکن اس کا ترجمہ تو ہم پہلے سے کر رہے تھے, لیکن ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن سائنس کی یہ جو تھیوری ہے اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سائنس کی ہر تھیوری کے اوپر آمنا و صدقنا کہیں گے, اس کے اوپر قرآن کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ایسا نہیں ہے. اب سائنس کی تھیوری ارتقاء کی تھیوری ہے, تو ارتقاء کی تھیوری کا جو ہے وہ ہم بالکل اس کا انکار کرتے ہیں, اور اس کا کوئی پریکٹیکل اس کا ایویڈنس بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان ارتقاءً وجود نہیں آیا, اللہ نے پہلے انسان کو باقاعدہ پیدا کیا اور پیدا کر کے جو ہے وہ ساری اس سے ساری نسل کو چلایا. اسی طرح اب قرآن کریم میں مرد کے لیے عورت کے دگنا حصہ رکھا گیا ہے. اب اس میں ہمیں تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں جو ہے وہ ان کو خاتون اور حقوق کے نسواں کی تحریکیں جو ہے جو سر پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ جو ہے اس کے نتیجے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. تو بالکل حقوق میں برابر ہیں, حقوق اپنی جگہ پہ برابر ہیں, لیکن اللہ نے جو فرق رکھا ہے مرد عورت میں تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ میتھمیٹیکل ریزننگ جو ہے جو مرد کے اندر جو ہے جو نتیجہ نکالنے کی جو صلاحیت ہے جو اللہ نے مرد کے اندر زیادہ رکھی ہے, عورت کے اندر اجتماعی طور پہ بات ہے, کوئی عورت ہو سکتی ہے اس کے اندر کچھ عورتیں اچھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک عمومی طور پہ آپ جو ہے وہ ریزننگ میں اور روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کے گھر میں خواتین ہیں, ہر ایک روزانہ ریزننگ کرتا ہے, ہر ایک کے سامنے مسائل ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کتنا خاتون کا میتھ کتنا اچھا ہوتا ہے, مرد کا میتھ کتنا اچھا ہوتا ہے, دونوں میں فرق جو ہے واضح طور پہ انسان کو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اب جو چیزیں جس کے بارے میں قرآن کی واضح وہ ہے اس کے بارے میں اگر کوئی ہم آ کے کوئی نئی کہانی بتائے گا ہم اس کہانی کو تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ یہ آپ کی جو سائنس ہے, یہ فلسفہ ہے, یہ تھیوریاں ہیں, یہ ایک وقتی ہوا آتا ہے. لیکن قرآن کی جو بات ہے, ایک زمانے میں فلسفے کا دور آیا تھا, قرآن نے اس کا بھی مقابلہ کیا, فلسفے نے بہت سارے پوائنٹ نکالے کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے. کچھ لوگ بیچارے جو ہے ان کے سامنے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو قرآن کریم کو مروڑ کے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو قرآن کے جو معنی ہے وہ وقت کے ساتھ واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں, اور قرآن کی بات وہ مسلم ہے, تسلیم شدہ ہے. آج کے زمانے میں جو قرآن کریم نے جو واقعات بتائے ہیں آرکیالوجیکلی ان کے اوپر یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, اور لیکن ظاہری بات ہے کہ اس تحقیق کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ گورنمنٹ کے لیول کا کام ہے, گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ وہ نتائج نکلیں گے انشاءاللہ, اور یہ عنقریب یہ باتیں ثابت آ جائیں گی انشاءاللہ, اور ساری کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گی. اس میں 6 انبیاء کے واقعات ہیں, جن میں سے سب سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے جو امیر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے, یہ غریب لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم آپ آ کے ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ یہاں پہ ارشاد ہے کہ ما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم, وہ بھلے غریب ہیں یا امیر ہیں, میں ان کو جو ہے جو خود اللہ کی بات سننے والے ہیں, جو اللہ کی بات شوق سے سننا چاہتے ہیں, تو میں ان کو جو ہے تمہارے مالداری کی وجہ سے انہیں الگ نہیں کر سکتا. تو جو ہے کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے اس کی وقت میں کمی نہیں ہوتی, کسی کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ اضافی نہیں ہو جاتا. سارے انسان ہونے میں برابر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ سارے انسانوں کے لیے برابر ہے, نہ غریبوں کے لیے کم ہے نہ امیروں کے لیے زیادہ ہے, سب کے لیے ایک جیسی. تو غریبوں کو امیروں کے برابر حق حاصل ہے, ان کو ہر طرح کے انسانیت کے جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام میں وہ سب برابر ہیں. اور میٹیریل زیادہ ہونے کی وجہ سے امیروں کو ان کے اوپر کوئی اضافی جو ہے وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہو جاتا. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ
جو میرٹ ہے وہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کرنا ہے. اگر اس کو پورا نہیں کر رہا، نبی کا بیٹا ہی پورا نہیں کر رہا، تو وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. اور اگر پورا کر رہا ہے تو ایک عام غریب آدمی ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس میں جو الفاظ ہیں کہ وہ جو کشتی ہے وہ کس جگہ پہ رکی تھی، تو وہ یہاں پہ الفاظ ہیں کہ وستوت علی الجودی، وہ جودی پہاڑ پہ رکی تھی. بائبل میں اس جگہ پہ لفظ ہے ارارات. ارارات سے وہ مراد لیتے ہیں ترکی کے کوئی پہاڑ مراد لیتے ہیں، اور جس سے سامریا کا علاقہ جو ہے اس کی طرف ابتدائے انسانیت کی کہانی جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس قرآن کریم میں یہاں پہ واضح طور پہ لفظ جو ہے جودی کا لفظ استعمال کیا گیا. اب یہ ہم اس پہ پہلے بائبل میں جب ہم بائبل کی کہانی کی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. اس وقت ابھی تک چیٹ GPT میرے پاس نہیں تھی اور اس کے ذریعے سے میں عبرانی کو نہیں حاصل کر سکتا تھا، اور میں جو اس میں جو بات کی تھی وہ انگلش ترجمہ جو جودی کا جو انگلش میں جو معنی بتائے جاتے ہیں اس کے ضمن لحاظ سے میں نے بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بائبل کے اندر جو حوالہ ہے کہ جو جہاں پہ جو کشتی رکی تھی وہاں پہ فاختہ جو ہے وہ زیتون کی ڈالی اپنی ٹہنی کے اندر، اپنی چونچ کے اندر لے کے آئی تھی. تو زیتون کی ڈالی لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ جنگلی زیتون اگتے تھے. تو جنگلی زیتون کہاں پہ اگتے تھے؟ وہ حجاز اور یمن کے علاقے میں قدیم سے، زمانہ قدیم سے اگتے آئے ہیں، اور فلسطین اور ترکی کے علاقے کے اندر رومیوں نے اگانا شروع کیے تھے. تو یہ پہلی دلیل ہے انٹرنل ایویڈنس کہ جو کشتی جو رکی تھی وہ حجاز کے علاقے میں رکی تھی. اب اس میں جو لفظ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ جودی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کو میں نے عبرانی کے اندر چیک کیا کہ عبرانی میں جودی کسے کہتے ہیں. تو عبرانی میں جودی کہتے ہیں یہودا سے متصل چیز. تو اب یہودا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہودا کے پہاڑ کے اوپر آ کے وہ کشتی رکی تھی. اب یہودا کا پہاڑ، اب اس میں میں نے اور مجھے یعنی اس سے پہلے میں یہودا کے بارے میں حالانکہ پڑھتا رہا ہوں لیکن یہودا کے معنی میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے. تو یہودا کے معنی میں نے عبرانی کے اندر چیک کیا تو یہودا کے معنی ہی عبرانی کے اندر تعریف کیا ہوا ہے. یہودا کا معنی یعنی ان کی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ یہودا کے علاقے میں آئے گا، آخری نبی جو آئے گا وہ یہودا کے تخت پر بیٹھے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہودا کے معنی عبرانی میں کیا ہے؟ یہودا کے معنی ہی محمد ہے. یہودا کے معنی ہے تعریف کیا گیا، اور محمد کے معنی بھی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. اسی طرح دوسرے معنی یہودا کے ہیں تعریف کرو. محمد میں بھی یہ معنی پائے جاتے ہیں تعریف کرو. اور ایک اور معنی یہودا کے ہیں کہ تعریف کرنے والا، خدا کی تعریف کرو. ٹھیک ہے، اور یہ معنی بھی محمد کے اندر موجود ہے، محمد، محمد، اور اس کے جو مادہ ہے اس کے لحاظ سے یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو جو کشتی جو رکی تھی وہ کشتی جودی پہاڑ پہ رکی تھی. اور جودی پہاڑ کون سا ہے؟ وہ یہودا کا پہاڑ ہے. اور یہودا کا علاقہ کہاں پہ ہے؟ وہ یہودا کا علاقہ یہ مکہ کا علاقہ ہے. اب انہوں نے کتاب کے اندر جو ہم نے ساری جو ساقی کوثر کا جو موضوع ہے دوسری جلد کا، وہ سارا یہ ہے کہ ان کا اصل میں جو انہوں نے تحریف کی ہے کتاب کے اندر، یہ بنیادی طور پہ خود یہودا سے بغض رکھتے ہیں. کیونکہ کتاب جو لکھنے والے ہیں، کتاب لکھنے والے ہیں جو کہ ربی ہیں، جو کہ حضرت ہارون کی اولاد ہیں، الیازر کی اولاد ہیں. اور تو یہ بنیادی طور پہ یہ یہودا سے ضد رکھتے ہیں. ضد کیوں رکھتے ہیں؟ پہلی بات ان کو یہودا سے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودا سے آئے ہیں، اور جو ہے جو تخت جو تھا وہ حضرت پہلے قاضیوں کے دور میں ان کے قبضے میں تھا، ربیوں کے پاس تھا. ربی جو ہے وہ سردار ہوتے تھے. تو جب نبی مقرر کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو پھر اس کے بعد کا جو ہے ان کو پتہ چلا کہ اب قیامت تک جو بھی نبی آنا ہے، جو بھی بادشاہ آنا ہے، تو وہ بادشاہ داؤد کی اولاد سے ہیں. تو ان کو اس بات میں داؤد سے جلن ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے داؤد کے اوپر 3 الزام لگائے. داؤد کے اوپر نسب کے اندر 3 الزام لگائے. پہلے یہودا کے جو ہے اس میں الزام لگایا، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. یہودا کے اس میں الزام لگایا حضرت لوط علیہ السلام کی، کیونکہ جو حضرت داؤد کی والدہ ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ان کے اوپر اولاد لگایا، الزام لگایا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا. یہ سارے اس وجہ سے لگائے کیونکہ یہودا سے ان کو ضد ہے. دوسری طرف اب جو فضائل ان کی کتاب میں ہیں، اب کتاب تو وہی ہے، اس کتاب میں سارے فضائل یہودا پہ بتائے گئے. اب یہودا کا جو علاقہ ہے وہ بنیادی طور پہ علاقہ ہے بیت ایل کا علاقہ اور خانہ کعبہ کا علاقہ، یہ علاقہ ہے. لیکن انہوں نے اب کیونکہ
فیوریٹ جو ہے ان کو جو پسند ہے وہ بیت المقدس ہے، تو انہوں نے یہاں پہ تحریف کر کے یہودا کا علاقہ قرار دے دیا بیت المقدس کو، اور بیت ایل کو قرار دے دیا کہ یہ ویران جگہ ہے۔ اب بیت ایل انہوں نے یہ نہیں مانا یہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت ایل اب بھی انہوں نے نقشے کے اندر جس جگہ کو بیت ایل ایک جگہ کو انہوں نے قرار دیا ہے کہ، اور اس کو کہا کہ یہ یہودا کا علاقہ نہیں تھا، یہ اسرائیل کا علاقہ تھا، اور یہودا کا علاقہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ اب بیت ایل کا علاقہ انہوں نے مانا ہے کہاں پہ؟ اس میں اسرائیل کے اندر ہی مانا ہے۔ یہ خانہ کعبہ والا بیت ایل وہ بھی جس کو انہوں نے ویران قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہاں پہ انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب یہاں پہ کتاب کے اندر بہت سارے ایویڈنس سے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جو یہودا کا علاقہ ہے وہ بیت ایل کا علاقہ ہے، اور بیت المقدس کا علاقہ وہ دراصل اسرائیل کا علاقہ ہے۔ انہوں نے تحریف کی ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف جودی کی نسبت سے ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج اگر آپ چیک کریں، آج بنی اسرائیل کے جو وہ ہیں جو آج کے جو یہودی ہیں، وہ آج وہ بیت ایل کے علاقے میں ایلیا کے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں ہے کہ جو جس نے آنا ہے، نجات دینے والے نے آنا ہے، وہ کہاں پہ آنا ہے؟ وہ بیت ایل میں آنا ہے۔ وہ کہاں پہ آنا ہے؟ بیت ایل میں آنا ہے۔ جب نجات دینے والا بیت ایل میں آنا ہے تو کتاب میں پہلے کیا بتایا گیا کہ یہودا کی اس میں آنا ہے، یہودا کے علاقے میں آنا ہے۔ تو جب نجات دینے والا بیت ایل کے علاقے میں آنا ہے تو وہ یہودا کے علاقے کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ بیت ایل میں تلاش کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بیت ایل جس جگہ کو مانا ہوا ہے، ایک فلسطین کے اندر ہی ایک جگہ کو مانا ہوا ہے، کہ ان کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جو ایلیا جو آئے گا وہ پہلے بیت ایل میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ یریحو میں جائے گا، اور اس کے بعد وہ بیت المقدس میں جائے گا، وہاں سے وہ آسمانوں پہ جائے گا۔ یہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فٹ ہو گئی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج انتظار کر رہے ہیں بیت ایل کے لیے، بیت ایل کے ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کو آپ آج کی اس میں سرچ کر سکتے ہیں کہ آج بھی یہودی کون سے میسیا کا منتظر ہیں، اس میسیا کا نام کیا ہے، وہ کون سے علاقے میں اسے تلاش کیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ آج کی تاریخ کے اندر تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پہ کس کے ساتھ تھیں؟ یہودا کے پہاڑ کے ساتھ تھیں۔ یہودا کا پہاڑ جس کا جو داؤد کا پہاڑ تھا، اور جہاں سے جو خانہ کعبہ کے بالکل پڑوس میں جو پہاڑ ہے، اور جہاں پہ آخری نبی نے آنا تھا، یہ ساری باتیں ایک ہیں، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے ان کی جگہ کے برخلاف، ہم نے پہلے ہم سے ایک، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز جس پہ ہمیں بہتر جو ہم نہیں کر سکیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی کتابوں کا، قرآن نے جب کوئی ان کی کتاب کے نام کے برخلاف نام بتایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، قرآن اس کو سیدھا کر رہا ہے، اور ہم نے اس کو اسی کے ساتھ اگر سیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کہیں گے یہی جودی، وہی ارارات ہے اور وہی ترکی کا علاقہ ہے، تو بات جو ہے ہم حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا یحرفون الکلمہ عن مواضع، انہوں نے لفظ کو اس کی جگہ سے ہلا دیتے ہیں، اور ان کی جگہوں پہ فٹ کرنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ ان کی کتاب میں جو آپ نے ان کی جو آپ نے جو تصورات، ان کی جو خیالی جو کہانیاں ہیں، ہیری پوٹر ہے وغیرہ وغیرہ، ان ساروں کے اندر یہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو میسیا کے پاس جو ہے کیا ہے کہ وہ چابی ایسی ہے، وہ لگاتا ہے تو سارے کے سارے پیٹرن جو لائٹیں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل لائن یہ ہے، اصل لائن یہ ہے۔ تو یہ قرآن، وہ اصل میں وہ چابی جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ساری کتابوں کے اوپر رکھیں، ساری کتابیں جہاں پہ قرآن کے ساتھ کہانی سیٹ ہی وہاں پہ ہوگی جہاں پہ ساری جو تحریف ہیں ان کی صحیح ہو جائے گی۔ ان کی تحریفیں جتنی بھی ہیں آپ ان کو قرآن کے ساتھ جب ملائیں گے تو ان کی تحریفیں برابر ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب اس میں پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ ترتیب سے واقعہ ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کے متعلق جو ہے وہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جو تھیوری ہے، جو ان کی کتابوں سے اور ہماری کتابوں سے جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ یہ ہمارا علاقہ ہے جو سندھ کا علاقہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ ایران کا کچھ حصہ، اور عمان کا علاقہ، دبئی قطر کا علاقہ، اور مدینہ تک کا علاقہ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہی نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں، اب اس کے لیے کچھ آرکیالوجیکل جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اس کی ضرورت ہے،
اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ آرکیولوجیکل ایویڈنس اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے. تو اب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بھی اس بارے میں اسی ان کی جو اب ترتیب سے آگے سورہ یوسف ہے، یوسف کے واقعے کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ان کی جغرافیائی تحریف بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی بتائی گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ معروف ہے ہم سنتے رہتے ہیں، تو میں جو اس میں پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا. ان کی کتاب میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا. خریدا کس نے تھا؟ خریدا تھا مدین والوں نے، مدین کے لوگوں نے خریدا تھا، مدین کے لوگوں نے اور اسماعیلیوں نے خریدا تھا. اب یہ اپنی کتاب میں جو نقشہ بتاتے ہیں، یہ جو اپنی کتاب کے اندر جو نقشہ بتاتے ہیں اس نقشے کے مطابق یہ ان کے ہاں کیونکہ سارا کچھ سارے علاقے یہیں پہ، یہ جو موجودہ اسرائیل ہے اسی جگہ میں سارا کچھ ہے. اب حضرت اسماعیل کا جو علاقہ ہے وہ یہاں پہ بولتے ہیں، یہاں پہ نجو کا صحرا جو ہے یہاں پہ ہے، نجو کا صحرا، اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اور مدین کا علاقہ جو مدیانیوں کا علاقہ ہے وہ اس کے ساتھ مانتے ہیں یہاں پہ. اور جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ رہ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جو رہ رہے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سکم کے علاقے میں رہ رہے تھے. اب یہ سکم جو ہے وہ سکم کا لفظ پہلے آ چکا ہے کتاب کے اندر. پہلے کتاب کے اندر آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے ہیں، جب وہ ہاران سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہجرت کر کے آتے ہوئے پہلے سکم آتا ہے، اس کے بعد نجو آتا ہے، اور اس کے بعد بیت ایل آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیت ایل آئے تھے، نجو سے سکم سے گزر کے آئے تھے. تو مطلب یہ ہے اب وہ انہوں نے جو بیت ایل بتایا ہے وہ یہاں پہ بالکل درمیان کے اندر. اب بیت ایل سے اوپر یعنی سکم ہے. اب اگر اس علاقے میں سکم میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور مدین والے یہاں پہ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ تھے اور انہوں نے جانا تھا مصر میں، مصر یہاں پہ، تو اس راستے کے اندر بیچ میں سکم آتا ہی نہیں ہے. جب سکم بیچ میں نہیں آتا تو یہ لوگ سکم میں کرنے کیا گئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا کیسے؟ سمجھ مان گے نہیں؟ اتنی بات تو مان رہے ہو کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا کس نے؟ اسماعیلیوں نے خریدا، مدیانیوں نے خریدا، اور خرید کے لے کے گئے کہاں پہ جا کے بیچا؟ مصر میں جا کے بیچا. تو جو انہوں نے جو بتایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ سکم سے پہلے سکم میں آئے تھے، اس کے بعد نجو میں آئے، اس کے بعد نجو سے گزرتے ہوئے پھر وہ بیت ایل میں پہنچے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکم جو ہے وہ ترکی کی طرف اوپر کی طرف واقع ہے، لیکن اب یہاں سے مصر کا راستہ بالکل سیدھا ہے. تو اب اس میں بھلا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پہ اوپر جائیں اور اوپر جا کے پھر وہاں سے وہ خریدیں اور پھر دوبارہ واپس یہاں پہ آئیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ کیا انہوں نے تبدیل کی ہوئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں سکم ہے کہاں پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آئے سکم، اب اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس سکم جو ہمیں جو لفظ ملتا ہے، ایک ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبق میں، دوسرا ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سبق میں، اور تیسرا ملتا ہے رومیوں کے اس میں، جب رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے. اصل میں وہ اس میں یہ بتاتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ حملہ کرنے آئے تھے، سعودی عرب پہ حملہ کرنے، یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب پہ رومی حملہ کرنے آئے تھے 26 قبل مسیح میں. تو 26 قبل مسیح میں جہاں پہ وہ جہازوں سے اترے تھے وہ یہ جگہ ہے سمندر کے ساتھ جو علاقہ ہے، اس علاقے کا نام لیو سکم، ان کا جو مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ رومیوں نے جہاں پہ سمندر سے اترے تھے، جس جگہ سے وہ پیدل انہوں نے سفر شروع کیا تھا، اس جگہ کا نام تھا لیو سکم، اور اس سے سفر کر کے وہ حملہ کرنے گئے تھے حجاز کے اندر. سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو جب یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سکم کا علاقہ کون سا ہے؟ وہ حجاز سے نیچے کا علاقہ ہے، وہ سکم کا علاقہ ہے. تو اب یعنی اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نجب جس میں حضرت ابراہیم جس سکم میں آئے تھے وہ بھی یہی سکم تھا. اس سکم سے گزر کے آگے جو نجب آ رہا ہے، جو نجد کا علاقہ آ رہا ہے وہ یہ مراد ہے، اور اس میں پھر بیت ایل کا علاقہ ہے. نجد جو ہے پورے اس کے جو حجاز کے قائم مقام کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے تاریخ کے اندر، اور اس کے اندر ہم جو ہے حوالہ پیش کر چکے ہیں، اور اس میں انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ نجد حجاز کی جگہ پہ استعمال ہوتا تھا. تو اب جب ان ساری کہانیوں کو جمع کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو شہر تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں رہ رہے تھے، وہ قریت اربا تھا جو مکہ سے 4 دن کے فاصلے پہ ہے، وہ ہے مدینہ. مدینہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہ رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یہاں سے ان کے بچے جو ہے وہ بکریاں چلانے کے لیے سکم کے علاقے کی طرف جاتے تھے. وہاں پہ
اس علاقے کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام گئے، اور یہاں پہ اب یہ واقعی مدین والے یہاں پہ ہیں، اسماعیلی مکہ کے اندر ہیں، اور مدین والوں کا روٹ اس سے پیچھے ہے، عمان کا علاقہ، یمن کا علاقہ، یہ مدین کا علاقہ ہے۔ تو اب یہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ سکم کے علاقے میں انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خرید کے آگے مصر چلے گئے۔ رستے کے اندر ہے، بالکل سیدھا ٹو دا پوائنٹ رستہ ہے، بات سمجھ نہیں؟ تو یہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زمین تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ یہ والا علاقہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بتایا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی دشمن ہو سکتے ہیں، اور حالانکہ آدمی کو سب سے زیادہ جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں، لیکن بھائی بھی کبھی دشمن بن سکتے ہیں، اور جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ پال سکتے ہیں، دشمنوں کے ہاں پرورش ہو سکتی ہے، اور خریدنے والے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے خواتین، اس میں جو مالکن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر مصر کا واقعہ ہے، مصر کے اندر ہی جو عورتوں نے، خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کے جو اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو وہ ایک شاعر کا شعر ہے اس میں کہ حضرت یوسف کے حسن کی کیا بات کرتے ہو، کہ ان کے یوسف کے حسن کو دیکھ کے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور میرا جو محبوب ہے اس کی تو انگلیاں دیکھ کے جو چاند ہے اس نے اپنا جگر کاٹ لیا، چاند نے اپنا چہرہ کاٹ لیا۔ سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو ایک تو ہے کہ حضرت یوسف چاند جیسے تھے اور ان کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی جو ہے وہ انگلیاں کاٹی، ایک میرے محبوب ہیں کہ ان کی انگلیاں دیکھ کے چاند نے اپنا آپ کاٹ لیا۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اور اللہ نے بڑی علم و حکمت، دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو اس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو اس کے وہاں پہ 2 قیدی ان کے ساتھ آئے، قیدیوں نے ان کو بتایا۔ تو آج کے اس میں ہم 2 پارے یہ سورہ یوسف کا مکمل کر لیتے ہیں۔ تو قیدیوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور ساتھ ہی ان کو جو ہے دعوت بھی دی، پیغام بھی دیا، بادشاہ کے لیے پیغام بھی دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں جیل، کہاں کنویں میں تھے، کنویں سے جو ہے پھر قید میں گئے، اور قید سے کہاں مصر کے بادشاہی عطا ہو گئی، مصر کا ساری حکومت جو ہے ان کے قبضے میں آ گئی، سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا بادشاہ نے۔ تو انہوں نے پورے اس کا انتظام سنبھالا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے جو والد تھے انہوں نے گفٹ بھیجے تھے۔ انہوں نے کیا بھیجا تھا؟ گفٹ بھیجا تھا۔ تو اب وہ گفٹ جو ہے نا، ان کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ گفٹ کیا لے کے گئے۔ وہ گفٹ جو چیز بتائی گئی ہے، ایک مر لے کے گئے تھے۔ مر ایک خوشبو ہے، اور بلسان کا روغن بلسان لے کے گئے تھے، اور یہ چیزیں جو لے جانے کا حکم دیا۔ اب رومیوں نے جو 26 قبل مسیح میں یہاں پہ آ کے یہودی ان کو لے کے آئے یہاں پہ حملہ کروانے کے لیے سعودی عرب میں، تو وہ کیوں لے کے آئے تھے؟ وہ اس لیے لے کے آئے تھے کیونکہ یورپ میں یہ چیزیں سونے کے بھاؤ بکتی تھی۔ مر کی خوشبو اور روغن بلسان، یہ دونوں چیزیں سونے کے ریٹ پہ بکتی تھی، اور یہ دنیا میں صرف 3 جگہوں میں ہوتی تھی۔ ان میں سے 2 جگہیں افریقہ کے اندر اور 1 جگہ یہاں پہ سعودی عرب کے اندر۔ تو اب یہ جگہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آ کے تم یہ کرو، یہ یہاں پہ کاشت کرنا اور یہ جا کے بیچنا، اتنا کماؤ گے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مر اور بلسان بھیجا تھا، اور مر اور بلسان کہاں پہ اگتا ہے یہ بتا رہا ہے، یہ کتاب کی یہ نشانی آپ کو انٹرنل ایویڈنس بتا رہا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوا۔ حضرت یوسف کس علاقے میں رہتے تھے، حضرت یعقوب کا اصل علاقہ کون سا تھا، اور وہ کون سی سرزمین تھی، کس لیے اس جگہ کو فیلکس عربیہ کہتے تھے۔ رومیوں نے اس کا نام فیلکس عربیہ کیوں رکھا، یونانیوں نے اس کا نام پہلے فیلکس رکھا تھا، کہ یعنی جس کے اندر کیا ہے، خیریں ہیں، جس کے اندر ایسی چیزیں بکتی ہیں جو سونے کے بھاؤ بکتی ہیں، ایسی چیزیں اگتی ہیں جو سونے کے بھاؤ بکتی ہیں۔ تو وہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر جہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت کہانی ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی انسان کی زندگی کے نشیب و فراز بیان فرما رہے ہیں کہ کہاں پہ باپ کا چہیتا، بھائیوں کا
جو ہے وہ اچانک دشمن بن جاتا ہے، بھائی اسے بیچ دیتے ہیں اور والد اسے مردہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوت ہو گئے، لیکن پھر وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوبارہ بھیج دیتے ہیں، دوبارہ انہیں باقاعدہ بادشاہ بن کے، مصر کا مالک بن کے وہ ساروں کو گھر بلا لیتے ہیں، وہاں پہ بلا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، صبح کو جو ہے ایک دن کا اسیر اعظم دوسرے دن کا وزیر اعظم بن جائے، یا ایک دن کا وزیر اعظم دوسرے دن کا اسیر اعظم بن جائے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا اس کے اندر عبرت والے واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہی بھائی جنہوں نے بیچا تھا وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے آخر میں کہتے ہیں کہ پیسے اب دوسرا بھائی بھی جمع کروا دیا، اب پیسے بھی ختم ہو گئے، کھانے کے لیے بھی چاہیے، بھائی بھی چاہیے، اور جا کے کہتے ہیں کہ تصدق علینا، نبی زادے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں حضرت یوسف کو، تصدق علینا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تمہارے پاس کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، پیسے ہمارے پاس جو آج لے کے آئے ہیں یہ اصل نوٹ نہیں ہیں، کھوٹے سکے چلتے نہیں ہیں، لیکن لے کے آئے ہے ہی نہیں اور بھوک بھی ہے، فاوفی لنا الکیل، لیکن تو ہمیں کیا کر پورا دے دے، جیسے پہلے دیتا تھا نا، جتنے ان کا اصلی کا جو دیتا تھا ہمیں بضاعت مزجات کا بھی آج وہی دے دے، وتصدق علینا، اور ہم پہ تو ویسے نہ دے تو صدقہ کر دے، صدقہ تو نبیوں کے اوپر، نبی کی اولاد کے اوپر تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے۔ لیکن تو اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھرا گئے اور انہوں نے کہا حل علمتم ما فعلتم یوسف واخی، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذا انتم جاہلون قالوا انک لانت یوسف، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ کھولا تو کہنے لگے انت یوسف، تو ہی یوسف ہے، کیا تو ہی یوسف ہے؟ سوال ہے لیکن سوال ایسے ہے کہ اس کے اندر جواب ہے۔ قال انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے میرے پہ احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اس وقت جب انہوں نے خواب دیکھا تھا تو ان کو بڑا غصہ آیا تھا کہ جو ہے بڑے خواب بھی پہلے ابا کی، پہلے تو نے تھوڑے نمبر لیے ہوئے ہیں، اب جو ہے خواب بھی تیرے کو آ رہے ہیں کہ 12 کے 12 آ کے تیرے کو 11 آ کے تیرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ لٹا کے آ کے کہہ رہے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے واقعی تجھے ہم پہ ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، غلطی ہماری ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبرانہ شان، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم سے پرسش نہیں ہے، جو کیا سارا چھوڑ دیا، جاؤ، یغفر اللہ لکم۔ یہ ایک کریم اور لئیم میں فرق ہوتا ہے کہ کریم جو ہے جب غالب آ جاتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور لئیم جب آتا ہے تو وہ جتنا ہوا نہیں ہوتا اس سے زیادہ بدل لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سارے مکہ والوں کو معاف فرما دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر۔ اب جو لشکر ہے اب وہ وہاں پہ یوسف سے مصر میں الگ ہو رہا ہے، اور حضرت ہارون کو خوشبو آ گئی ہے کہاں پہ، مدینہ میں۔ ہارون کا حضرت یعقوب کہاں پہ ہیں، مدینہ میں۔ اب وہ جو ساتھی ہے جو لینے آ رہے ہیں ابا حضور کو، تو وہ وہاں سے الگ ہوئے ہیں اور حضرت یوسف کی قمیض لے کے آ رہے ہیں۔ تو مصر میں اور مدینہ میں کتنا فاصلہ ہے، اور اتنی دور سے خوشبو آ گئی ہے، اور یہاں پہ یہ 3 کوس کے فاصلے کے اوپر سکم کے اندر جو ہے وہ بیٹا موجود ہے کنویں کے اندر، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو غیب کی خبریں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ملتی ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں جتنا علم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ملتا، اللہ کے چاہنے سے جب اللہ چاہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں اور اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو ہار تلاش کرنے کا حکم دیا، اور وہ ہار جو ہے مل نہیں رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے انتظار فرما رہے ہیں، تو نہیں پتہ چلا اس وقت۔ اور جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو اولین آخرین کی خبریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو علم غیب اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ علم غیب کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جو علم غیب کلی ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں الا بلاغا من اللہ و رسالاتی، اللہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں وہ اپنے علم غیب سے نواز دیتے ہیں۔ آخرت کی ساری خبریں، غیب کی خبریں نبی نے ہمیں دی ہیں، ساری باتیں جو بھی ہمیں بتائی ہیں جن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور وہ ساری نبی نے بتائی ہیں۔ تو نبی سے جو ہمیں جو غیب کا پتہ چلتا ہے وہ نبی کے واسطے سے پتہ چلتا ہے، ہمارے پاس ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے پاس واسطہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے تک علم غیب پہنچایا۔ تو اس میں یہاں پہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت سے، انا و من اتبعنی، میں بھی اور جو میرے متبع ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن حکمت بصیرت سے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت بتا دیتے، اور قبلہ اور یہ ساری باتیں جو ہمیں آج ابھی سائنس کے ذریعے، جغرافیے کے ذریعے سے جو پڑھ کے ساری چیزیں پتہ چلیں گی، آہستہ آہستہ پتہ چل جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بتا دیتے، لیکن جو ہے اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر اتنا وہ نہیں تھا، ان کے پاس اتنا ان کے پاس ظرف نہیں تھا کہ وہ اس ساری باتوں کو سمجھ سکتے، ان باتوں کو وہ کرتے، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری باتیں تو جو ہے خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک تشریح ہے کہ شاہد ویتلوہ شاہد من، کہ اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کی باتوں کی گواہی دیں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے جو واقعات ہمیں بتائے ہیں، تو یہ 13ویں سورہ یوسف کی آخری آیات ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ ہم نے الا رجالا، ہم نے مرد بھیجے، نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ مرد آئے ہیں، کہ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، من اہل القری، اور سارے کے سارے شہر والے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو بہترین لوگوں میں منتخب فرماتے ہیں، اور جن کو عام طور پہ، عمومی طور پہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ دیہاتی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ دیہاتی لوگوں کو اپنے فن کے اندر بڑی مہارت ہوتی ہے، لیکن اخلاقیات میں جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ دیہاتی لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو شہری علاقوں میں پیدا فرمایا ہے، تمام انبیاء کو شہروں میں بھیجا ہے، اور تمام نبی اللہ نے مرد بنائے، اور جن کو باقاعدہ نبوت دی ہے، پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت ساری خواتین کو وہ نبیہ کہہ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے خواتین کو کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر وحی فرمائی، اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو ہے وہ اپنا پیغام اتارا، تو لیکن ان کو آگے ڈرانے کا، دوسروں کو پیغام، دوسروں کو ہدایت دینے کا، دوسروں کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو بہرحال ایک خواتین کی ایک ذمہ داری ہے اپنے محدود اس کے اندر بچوں کی تربیت کرنا، خواتین کو تعلیم اور تربیت کرنا، تو یہ بہرحال وہ ادا کرتی رہی ہیں۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کا کام، اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے کام کی، وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو پیغام پہنچاتا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ہر ایک کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کی بنسبت جو خواتین کی جو پیغام پہنچانے کی جو وہ ہے، وہ اس کو ایک طرح سے تھوڑا مردوں کی بنسبت کچھ کم ہے۔ کچھ جگہوں پہ خواتین نہیں جا سکتی، ان کو پردے کے مسائل ہیں، ان کو بہت سارے اور دوسرے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مذکور ہے۔ اس میں بعض جیسے یہ مولید صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے یہ خواتین کی سائڈ لے رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے مرد عورت کے اندر، وہ اپنی جگہ پہ برقرار۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا حصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ رات یہ 13ویں سورت ہے، اور یہ سورت مکی ہے، اس میں 43 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، اور اس میں بھی ابتدا کتاب کے ذکر کے ساتھ ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آپ کے پاس جو اتارا گیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے سچی اور پکی بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے،
اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، سارے اپنے وقت پر چلتے ہیں، کل یجری لاجل مسمى، سارے ایک خاص وقت پہ چلتے ہیں۔ اب یہ اتنا متعین وقت کے اوپر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا سورج کا وہ بنا ہوا ہے کہ 12 مہینے کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اب اس علاقے کے اندر آپ اس کا طول بلد عرض بلد اگر آپ نکال لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے حساب لگا سکتے ہیں کسی بھی جگہ کا کہ اس میں 10 سال بعد فلانے دن فلانی تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج کہاں پہ ہوگا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہاں پہ ہوگا۔ تو اس میں اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محدود ایک مخصوص اس پہ چلایا ہوا ہے، تو اتنا زیادہ اس میں اس کا خیال ہونا، اس کا یہی اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کو کوئی ذات اس کی کیئر کرنے والی ہے، کوئی اس کو چلانے والی ہے، ورنہ جو خود بخود جو کام چلتا ہے، جو خود بخود نظام ہوتا ہے، وہ آپ کہیں کہ خود بخود ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ کیا کہیں کہ آپ یہ جسے کہتے ہیں کہ اچانک ہو گیا، تو اچانک ہو سکتا ہے، ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن چلتا رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اچانک کوئی کام بھی ہو تو سکتا ہے، آپ کہیں چلو جی کائنات خود بخود جناب وہ گیسز کا کلیش ہوا اور کائنات بن گئی، بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے دلیل بنانا چاہیں چلو بن جائے گی، ویسے تو اتنی پرفیکٹ بننا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو بنی ہے ایک دھماکہ ہونے سے بنی ہے، اور دھماکہ ہو کے ساری چیزیں اپنی پرفیکٹ جگہ پہ آ گئیں، اب سورج جو ہے آسمان جو ہے سورج سے زمین اتنے مخصوص فاصلے پہ ہے، اگر اس سے قریب ہوتی تو بھی انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھی، اس سے دور ہوتی تو بھی رہنے کے قابل نہیں تھی، اور اتنی پرفیکٹ اب وہ سارے کے سارے جو ہیں اور اتنی پرفیکٹ اس کی جگہ پہ آئے اور آ کے چلنے لگ گئے، تو اتنی پرفیکشن جو ہے وہ دھماکے کے اندر، حادثے کے اندر، اچانک ہونے والی چیز کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی کسی نے بنایا بھی ہے اور کوئی چلا بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو کھینچ دیا اور اس میں اس نے جو ہے وہ بوجھ بنا دیے اور نہریں بنا دی۔ اب یہ سائنس، آج کی سائنس، اتنی بات اس سائنس کو سمجھ میں آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے مثلا یہ جو پہاڑوں کی جو ہے یہاں پہ ایسے زمین پچک گئی ہے، یہاں پہ زمین پھیل گئی ہے، یہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، لیکن یہی بات قرآن بتا رہا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو کھینچ دیا اور کھینچ کے کہیں پہ اس کو اوپر اٹھا دیا اور کہیں پہ اس کو نیچے دھنسا دیا، تو یہ اللہ کی وہ ہے، اور جہاں پہ کیا ہے، جو جہاں پہ کیا ہے وہ بڑی پرفیکٹ پوائنٹس پہ کیا ہے، کہ اگر وہ جس جگہ کو اوپر کیا ہے تو وہ اوپر کرنے کی وجہ سے سروائیو کر رہی ہے، اور جہاں پہ نیچے کیا تو وہ نیچے ہونے کی وجہ سے سروائیو کر رہی ہے، تو یہ اس کی جو ہے یہ ایسی پرفیکشن جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، خود بخود یہ سارا کام نہیں چل رہا۔ اور وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، کہ ہر پھل میں جو ہے جو جوڑے بنائے ہیں، دو، ہر چیز میں دو بنائے، سمجھ بات کی نہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح دن اور رات کا نظام چلایا ہے، یہ زمینوں کے اندر جڑے ہوئے ٹکڑے ہیں، الگ الگ ٹکڑے ہیں، ان میں ایک ہی زمین ہے، اس میں ایک ہی بیج ڈالا ہے، ایک ہی طرح کا بیج ڈالا ہے، ایک پھل جو ہے وہ اور طرح کا آ رہا ہے، دوسرے کا پھل اور طرح کا آ رہا ہے، ایک ہی درخت ہے، ایک درخت کی ایک ڈالی کا ذائقہ اور ہے، دوسری ڈالی کا ذائقہ اور ہے، اتنا فرق جو ہے، اور یہ کس نے یہ سارا رکھا ہے، تو یہ سارا کا سارا اور یہ اسی ایک اس کی ذات ہے۔ اگر آپ بولیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو خود تو سب کچھ ایک ہونا چاہیے، جب پانی ایک مل رہا ہے، روشنی سیم مل رہی ہے، زمین سیم ہے، محنت سیم ہو رہی ہے، سب کچھ سیم ہے، تو نتیجہ بھی سیم آنا چاہیے۔ یہ اب جب اس میں فرق آ رہا ہے تو مطلب کوئی فرق کر رہا ہے، تو وہ جو فرق کر رہا ہے وہ فرق کرنے والی ذات اللہ کی ذات۔ تو اب یہ اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں کہ ایک اللہ نے کیسے یہ سارا کچھ بنا دیا، سارا کچھ چلا دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر ان کو تعجب ہو رہا ہے تو تعجب ان کی اس بات پہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ تعجب ہے، مٹی ہو کے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے یہ تعجب ہے، یہ تعجب نہیں ہے، اس بات پہ تعجب کرنا تعجب ہے۔ وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، بغیر کسی نقشے کے پیدا کر دیا، بغیر میٹیریل کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ نقشے اور میٹیریل کے ہوتے ہوئے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ جو بغیر نقشے اور میٹیریل کے پیدا کر سکتا ہے، وہ نقشے اور میٹیریل کے بعد اس کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟
اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اللہ ہی جانتے ہیں جو ساری مادائیں اٹھاتی ہیں اور جو رحم کمی کرتے ہیں، جو بڑھاتے ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ جانتے ہیں. اب آج کے دور میں یہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ ایک وقت کے بعد بتاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پہلے پتہ ہے کہ یہ اٹھائے گی کہ نہیں اٹھائے گی، کتنا رحم کے اندر رہے گا، کتنا رحم سے گر جائے گا، کیا اس میں بعد میں لگے گا، کیا جو ہے کیا ابھی یہ موجود جو ہے یہی کرے گا، یہی کام کرے گا، یہ اس کے ساتھ اور بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس میں اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے. سمجھ میں بات کی نہیں ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اللہ کے علم کے اندر ہے. آپ کا جو مشینیں جو دیکھ سکتی ہیں وہ لمیٹڈ دیکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کی تفصیلات کا علم ہے، اس کے ہونے سے پہلے بھی پتہ ہے، جب ہو رہا ہے اس وقت بھی پتہ ہے. آپ کو اگر مشین کے ذریعے سے آپ نے دیکھ لیا اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے تو یہ کون سا کمال کیا، پیٹ سے باہر آ جائے گا، سارے ہی دیکھ لیں گے. سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو وہ آنے سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو رحم میں جانے سے پہلے پتہ ہے کہ اس میں کیا جائے گا، یہ کتنا رکھے گا، کتنا اس کے اندر رہے گا، کتنا نہیں رہے گا. تو وہ علم جو اللہ کا جو علم ہے وہ انسانی علم اس کی جو ہے وہ عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیے ہیں کہ انسان جو ہے نتیجے ان کے ذریعے سے پہچانے. وہ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے اس سے میتھ کے ذریعے سے میں نے جانا کہ اللہ بہت بڑا ریاضی دان، اس نے ایسے پرفیکٹ رولز کے ذریعے سے جو کائنات کو چلا رہا ہے، میتھ کے رولز کے ذریعے سے چلا رہا ہے. تو یہ اگر آپ انصاف کے ساتھ اپنی سائنس کے ذریعے مطالعہ کریں، سائنس کے ذریعے پڑھیں، تو آپ کے بے اختیار زبان سے نکلے گا کہ سبحان اللہ، وہ پاک ہے ذات کہ جو ایسے نظام بنا رہی ہے، ایسے چلا رہی ہے، ایسا سب کچھ کر رہی ہے. تو وہ کون ہے جو ایسا سارا کچھ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، سارے نظام کو سنبھال کے بیٹھا ہے. اصل میں انسان کی عقل بہت محدود ہے. انسان تو ایک سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ کام چلو یہ والا یہ کر رہا ہے تو وہ والا کون کر رہا ہے. ہم تو ایک آواز، اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کی آواز نہیں سن سکتے. وہ تو وہ ذات ہے جو ساری کائنات کے انسانوں کی باتیں سن رہا ہے، سب کی بولیوں میں سن رہا ہے، اور سب کے دل میں جو خیال ہے وہ سن رہا ہے، اور سب کی باتیں پوری بھی کر رہا ہے، اور سب کے لیے جو ہے وہ ان کا انتظام کر رہا ہے. تو یہ وہ ذات ہے. ہماری ذات، ہماری عقل کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے لگیں تو یہ ہماری عقل یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے یہ سمجھے کہ میں جو ہے ماں کے پیٹ کے باہر کیا کیا ہے، پہاڑ، ندی نالیاں، کوئی اسے بتائے کہ وہاں پہ ایسا ہے، وہ بولے کہ بھئی یہ کیسے ہے. یا برج خلیفہ بنانے والا، اب ایک جو ہے یہ اس کی ایک ہم سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لے سکتے ہیں. اب وہ اس نے صاحب نے مثال دی کہ جناب وہ یہ ہماری سائنس جو ہے یہ سمجھ نہیں، ابھی تک یہ سائنس جو ہے نا یہ نہیں مانتی ہے، یہ نہیں مانتی ہے. تو ہماری سائنس اللہ کی بات کے مقابلے میں ایسے ہے. ایک مثال ہے جیسے برج خلیفہ کا ایک بندہ ہے جس نے اس کا پورا نقشہ بنایا، اس نے اس کے اندر سارے رکھے ہیں، یہاں سے یہ پائپ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے پانی کے پائپ جائیں گے، یہاں سے گیس کے پائپ جائیں گے، یہاں پہ یہ سارا، یہاں پہ جو ہے سریے یہاں پہ اس طرح باندھے گئے ہیں، یہاں پہ رکھے گئے ہیں. اب ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس وہ سارا نقشہ ہے، مین جو میپ ہے اس کے پاس ہے، اور ایک وہ ہے جس نے جا کے وہاں پہ برج خلیفہ میں فلیٹ لیا. اب فلیٹ لے کے وہ وہاں پہ کھدائی کرنے لگ گیا. اس نے کھدائی کر کے ایک طرف دیکھا، اس نے بولا یہاں پہ کوئی پائپ نہیں ہے. اس نے بولا بھائی میرا نتیجہ، یہ میری جو تحقیق ہے اس نے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس میں پائپ نہیں ڈالے گئے. سمجھ میں اس میں پائپ ہی کوئی نہیں. تو بھائی اب یہ بندہ، اب اس کو کیا ہے، اس کو جس کے پاس مین پلان ہے، جس کے پاس مین نقشہ ہے، اس کو کیا بول رہا ہے کہ بھائی میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. ارے بھائی اس کے پاس تو مین پلان ہے. تو تم جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ ایک جو سب کچھ بنانے والا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنی چنی سی عقل لے کے بیٹھا ہے اور اندازے لگا رہا ہے، تو کیا یہ دونوں کی بات برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات بالکل وہ آخری بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جسے پتہ ہے اور ایک وہ ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں، نابینا جس نے دیکھا ہی نہیں. تو اب دونوں جو ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنیاں اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا دیے جنہوں نے ویسا کچھ بنایا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان کو شک لگ گیا ہو کہ بھئی
یہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بنا رہا ہے اور یہ والا ایسی چیزیں بنا رہا ہے تو لہٰذا یہ بھی خدا ہے. جب اللہ جیسا کوئی کچھ بنا ہی نہیں سکتا ہے تو تم کیسے کسی کو جو ہے خدا مان رہے ہو, کیسے اس کا شریک بنا رہے ہو. اور اس میں اس صورت کے اندر وہ آیت ہے جس کا ترجمہ علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خیال نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی اندر تبدیلی لانے کا ارادہ نہیں کر لیتے, وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے کے آئے. تو یہ اس سبق ہے کہ آپ نے اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہدایت نہیں دے رہے تو ہمارا کیا قصور ہے, اللہ نے جب لکھ دیا کہ گمراہ ہونا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. تو یہ اللہ نے یہاں پہ جواب دیا ہے کہ اللہ نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, آپ اپنے دل میں ارادہ تو کریں, آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے بدلنا ہے, پھر اللہ بدلیں گے. اور ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتے, کسی کو زبردستی کسی کے اوپر دین جو ہے وہ مسلط نہیں فرماتے. اس میں اس صورت کا نام رات اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں رات کا ذکر ہے, یسبح الرعد بحمدہ, کہ بجلی جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو وہ ملحد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ مردہ سے زندہ کی مثال میں انڈے کی جو مثال ہے, یہ مثال جو ہے یہ مثال ٹھیک نہیں ہے کہ مردہ تو انڈا تو جو ہے وہ کیا ہے سائنس کی نظر میں زندہ ہے. تو وہ تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ تو وہاں پہ انڈے کا لفظ بھی نہیں ہے. ایک مطلق بات ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو پیدا فرماتے ہیں, لیکن سائنس جو بتا رہی ہے انسان کو, جو قرآن جو خطاب کر رہا ہے وہ انسان کے ظاہری شعور کو کر رہا ہے, مشینوں کے ذریعے سے جو پتہ چل رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. تو ورنہ اللہ کی نظر میں تو یہ وہ بجلی جو ہے وہ بھی زندہ ہے. اللہ کی نظر میں تو یہ ٹوٹا ہوا جو کٹی ہوئی لکڑی جس کا دروازہ بن گیا وہ بھی زندہ ہے, اور وہ کواڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اسی طرح اس میں یہ ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں, اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. یہ دلوں کی تسکین, دلوں کا اطمینان جو ہے اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. اس میں نیک لوگوں کی صفات بیان ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازیں گے تو ان کی صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ عقل والے کون لوگ ہیں. ایک کل پرسوں کسی نے فیس بک پہ سوال لگایا ہوا تھا کہ عقل والے کون ہیں, جن کے بارے میں بار بار سوال کہا جا رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے, عقل والے کون ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بتایا ہے عقل والے کون ہیں. اس جگہ پہ بھی بتایا گیا ہے کہ عقل والے کون ہیں. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت قبول عقل والے کرتے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. ان کی پہلی نشانی یہ ہے عقل والوں کی کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں. اللہ سے یہ نہیں کہ یا اللہ ابھی میری ایک دفعہ جان بچا دے, میں ابھی ایسے کروں گا, اور جب ہو گیا تو یا اللہ تو کریم ہے, بخشنے والا ہے. تو اللہ سے کیے وعدے پورے کرتے ہیں اور اپنے وعدے نہیں توڑتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جن سے رشتے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے رشتہ جوڑتے ہیں. یہ عقل والے جو قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہیں, ماں باپ سے قطع تعلقی ہے, رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے, اپنے عزیز و اقارب کے حق ادا نہیں کر رہے, تو وہ عقل والے نہیں. تو عقل والے ہونے کی دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے. اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اسی بات کیا ہے کہ ان کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہے, اللہ سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, چوتھی بات یہ ہے کہ وہ برے خاتمے سے ڈرتے ہیں, یا اللہ برے خاتمے سے بچانا. سمجھ بات, برے انجام سے, برے حساب سے ڈرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب صحیح ہو. اور یہ چوتھی بات. پانچویں بات والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. اپنی نفس کے لیے مجبور پھنس جانے کی وجہ سے نہیں کرتے, اللہ کی وجہ سے صبر کرتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. صبر اللہ طاعہ بھی ہوتا ہے, طاعت نیکی کر رہے ہیں تو کرتے رہتے ہیں, برائی سے بچ رہے ہیں بچتے رہتے ہیں, مصیبت آ جاتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں, تو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. یہ 5ویں نشانی. 6ٹھی نشانی اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم, 7ویں نشانی اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں, چھپ کے بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اچھائی کا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار, یہ لوگ ہیں جو آخرت والے ہیں, اور یہ لوگ ہیں وہ عقل والے. تو عقل والا, جن کو عقل
جن کو جن کی عقل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اور جن کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو عقل والے سمجھتے ہیں، تو عقل والا بننے کے لیے یہ صلاحیت، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تو آپ اس میں داخل ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عقل والے ہیں۔ تو پھر ان کو ملے گا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، جس میں جائیں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہی نہیں جائیں گے، ان کے آبا، ان کی اولاد بھی جائے گی، اور فرشتے ان کو ہر دروازے پہ سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہو بسبب تمہارے صبر کرنے کے، فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا انجام تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس میں یہ ایک مذکور ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم، اس کے پھل ہمیشہ کے ہیں، وذلها، اس کا سایہ ہمیشہ کا ہے، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب لکل اجل کتاب، ہر چیز کی مدت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اور اصل کتاب اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، اور باقی جو ہے وہ تو بھی جو ہے ہمارے پاس ان کا حساب ہے، اور ہمارے پاس ہی وہ پہنچائے جائیں گے۔ تو اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ارد گرد سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی زمین بڑھاتے جا رہے ہیں اور کافروں کی زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کا نام سورہ ابراہیم اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں مذکور ہے، اور اس میں بھی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بات شروع کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ارشاد ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ کتاب انزلناہ الیک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے روشنیوں کی طرف لے کے جائیں اللہ کے حکم سے، اور جو کہ سیدھے زبردست تعریفوں والے کے راستے کی طرف آپ ان کی رہنمائی کریں۔ تو اس کے بعد پھر وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جو بھی ہم نے رسول بھیجا ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ ان کو واضح کر کے بتا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی زبان کے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کیسے ان کو تکلیفوں کے اندر تھے اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جہنم والوں کا ذکر ہے۔ پھر اس میں قیامت والے دن شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان کو لوگ سارے برا بھلا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ شیطان جو ہے نا سارا کام خراب اس نے کیا تھا، تو شیطان جو ہے کھڑا ہو کے خطاب کرے گا ان کو، اس کا یہاں پہ قرآن میں ذکر ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اور میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا، تو وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تم پہ کوئی میری زبردستی نہیں تھی کہ میں تمہیں کوئی جو ہے زبردستی پکڑ کے لے کے جا رہا تھا کہ تم نے یا گناہ تم سے زبردستی کرا رہا تھا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مانی، فلا اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے بھی دعوت دی میں نے بھی دعوت دی، اللہ کی بات سچی تھی میری بات جھوٹی تھی، لیکن تم نے اللہ کی بات مانی میری بات نہیں مانی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے پچھاڑ سکتے ہو نہ میں تمہیں پچھاڑ سکتا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو میں نے تمہیں تمہارے شریک بنایا تمہیں، تو میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کو دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ یہ شیطان کا ذکر ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم سنتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شیاطین سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، یہ بھی ایک اس طرح کی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں، اگر پھر بھی ہم وہ کر رہے ہیں تو یہ شیطان کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، تو یہ اپنے شیطان کے بغیر اپنے نفس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ فری ہینڈ دیا رمضان کے اندر کہ اپنے آپ کو سدھارے، تو اگر ہم رمضان کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو جب شیطان صاحب واپس بھی آ جائیں گے تو وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، سمجھ، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو رمضان کے اندر کوئی اچھی عادت کی
عادت بنا لے، کسی اچھے کام کی ابتدا کر لے، تو وہ سارا سال اسے اس کام کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوتی ہیں، اس کے پھل آسمان میں جاتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے کہ اس کی جڑیں دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر گڑی ہوتی ہیں، اور اس کا پھل جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ جنت کے اندر جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے اندر باغات اور محلات بنتے ہیں۔ اور مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اس کی مثال اس جھاڑی کی طرح ہے، خبیث درخت کی طرح ہے کہ تُسَّت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اگتا ہے، اس کی جڑیں نہیں ہوتی، ما لہا من قرار، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں قول ثابت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اوپر جمع کے رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائیں گے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگ اس کو بھول جائیں گے، اور اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو کوئی ہوشیاری کرے وہاں پہ، عقل تو اللہ تعالیٰ کی اس دن قائم رکھیں گے۔ کوئی ہوشیاری کرے کہ جس نے دنیا کے اندر کلمہ نہیں بولا، وہ بولے کہ میں اس دن کلمہ بول لوں، تو اس دن اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو یہاں پہ میرے جیسا بھلکڑ بندہ ہے، میں تو ہر بات ہی بھول جاتا ہوں، اللہ نہ کرے کہیں وہاں بھول گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ تسلی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ جمائے گا۔ جو یہاں پہ کوشش کرے گا دنیا میں جمنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں وہاں پہ جب سوال ہوگا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے جما دیں گے۔ یہاں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا۔ تو یہ بتا دیا کہ وہ کون سا شہر ہے، ابراہیم کا شہر کون سا ہے، وہی شہر ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی، وہ کون سا ہے، مکہ ہے۔ اور وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ ٹھکانہ دیا ہے ایسی وادی میں جو کہ غیر ذی زرع ہے، کھیتی یہاں پہ نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ گھر، تیرے محرم پاکیزہ گھر کے پاس، جہاں پہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، وارزقھم من الثمرات، انہیں پھل عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمان و زمین میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، یہ مکہ کی کہانی ہے، مکہ کی بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو تبدیلیاں کرتے ہیں ان سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ اس کے بعد ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم انہی گھروں میں رہ رہے ہو جن کے رہنے والوں نے اپنے اوپر کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا۔ وَسَكَنْتُمْ، تم رہ چکے ہو ان بستیوں میں جس میں جو پہلے مکین تھے وہ اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیا ان کے ساتھ انجام کیا تھا، اور تمہیں ہم نے مثالیں بتا دی ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وہ اپنی سازش کر چکے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کے مکر کا جواب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ انہوں نے چال ایسی چلتے ہیں کہ جس سے پہاڑ بھی ہل جائیں، انہوں نے پہاڑی ہلا دیا، ویسے پہاڑی اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے گئے ہیں، پہاڑی بولتے ہیں وہ والا پہاڑ دوسری جگہ چلا گیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ کو اپنا وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، ان اللہ عزیز، اللہ بڑے زبردست ہیں، ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین سے بدل جائے گی، والسماوات، اور آسمان بدل جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وتری المجرمین، اس دن مجرموں کو دیکھو گے، یومئذ مقرنین فی الاصفاد، کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ جو بیڑیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ پہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ ان کو جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے ایسے احکام ہیں جو کیا ہیں، اغلال ہیں۔ یہاں پہ مقرنین فی الاصفاد ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
وہاں پہ ان کے لیے ان کا بیڑیاں دوسری طرح کی مذکور ہیں جو پہلے زمانے میں تھیں. وہ اس طرح کا ایک بیڑی ہوتی تھی کہ اس میں ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے اور گردن بھی اسی ایک لکڑی کا وہ سانچہ ہوتا تھا جس میں ہاتھ بھی باندھے جاتے تھے, گردن بھی باندھے جاتے تھے اور ہاتھ گردن سے الگ ہوتے تھے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی بیڑیاں جو بخت نصر نے جو استعمال کی تھی وہ اس طرح کی بیڑیاں تھیں. اور پہلے زمانے میں عربی زبان جو بیڑیاں استعمال ہوتی تھیں اس طرح کی استعمال ہوتی تھیں. تو ھذا بلاغ للناس, یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام ہے, پہنچانا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا, تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد, وہ اکیلا خدا ہے. وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب, اور عقل والے نصیحت قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اپنی زندگی میں لانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.